अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत नागुज़ीर है। लेकिन 75 सालों में भारत ने कश्मीर पर जो गासबाना तसल्लुत कायम कर रखा है और जिस तरह कश्मीरियों पर जुल्म व सितम ढा रहा है और मुसलसल इसकी नस्ल कुशी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ये बड़ा तशवीशनाक और इंतहाई खौफनाक है। भारत की आइन की दफ़ा 370 और आर्टिकल 35A ये कश्मीरियों को एक लिहाज से एक खुसूसी हैसियत जो है वो अता करता था, जिसे 5 अगस्त 2018 को इंडिया ने जो है वो ख़त्म कर दिया। और यूँ जो कश्मीर की एक अलग हैसियत थी जो उसने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ख़ुद तस्लीम की थी कि वो कश्मीरियों को जो प्लेबिसिट है उसका हक़ दे गया, रेफरेंडम का हक़ देगा और वहाँ पे जो मुसलमानों का जो हक़ है वो उनको जो है वो देगा। कम अज़ कम वो अपने कानून में जो है वो ख़ुद आइन जो है वो बना सकती थी। कश्मीर की जो पार्लियामेंट है अब वो भी ख़त्म हो गया। इसी तरह मकबूजा कश्मीर का जो एक परचम था वो मौजूद था। अब ये 35A और 370 ख़त्म होने के बाद उसकी हैसियत जो है वो भी ख़त्म हो गई, वो भी ज़ब्त हो गई। तो गोया उन्होंने एक लिहाज से उनको उस सारे मकबूजा कश्मीर को इंडिया का एक हिस्सा जो है वो बना दिया है। तो गोया ये एक मैं समझता हूँ कि जुल्म की एक इंतहाई जो है वो पोजीशन है जो इंडिया ने जो है वो अख्तियार की है। और दूसरी तरफ वो इनकी नस्ल कुशी की तरफ जो है वो लगा हुआ है और मुसलमानों की जो नस्ल कुशी है उसके ऊपर जो है उसने एक फोकस किया हुआ है और उसने एक प्लान बनाया है कि इंडिया के अंदर 10 लाख जो हैं वो रिटायर्ड जो इंडियन आर्मी के फ़ौजी हैं वो और उनकी फैमिलियों को जो है वो वहाँ पे आबाद किया जाए, ताकि जो कश्मीरियों की मुस्लिम अक्सरियत है उसको ख़त्म किया जा सके। कि कल अगर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ये कह देता है कि जनाब आप यहाँ पे रेफरेंडम कराएं और हक़ खुद इरादियत के हवाले से कोई मूव होती है तो वो वहाँ पे इलेक्शन करवा देंगे और इलेक्शन में जो है वो एक अक्सरियत हासिल करके ये साबित कर देंगे कि ये देखें यहाँ तो कश्मीर में तो हमारी अक्सरियत है, मुसलमानों की अक्सरियत ही नहीं है। तो गोया वो जुल्म सितम का सिलसिला जो उन्होंने 75 सालों से शुरू किया हुआ है, जिसकी बुनियाद पर आज 2 लाख से ज़ायद जो हैं वो कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़ायद जो हैं वो कश्मीरी ज़ख्मी हैं और पैलेट गनों से जो है वो कितने ही लोगों की आंखें जो हैं वो फोड़ दी गई हैं, हज़ारों ख़वातीन की इस्मतें जो हैं वो जो है वो रौंद दी गई हैं और इसी तरीके से 1 लाख से ज़ायद नौजवान जो हैं वो इंडिया के टार्चर सेलों में अंग्रेज़ी जो हिंदुओं की जो मुतासबाना सोच है उसका और उनके जुल्म सितम का जो है वो सामना कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो है बच्चे और बच्चियां जो हैं वो यतीम हो चुके हैं और फिर उसके ऊपर आज जो है न ख़त्म होने वाला वो लॉकडाउन जो है जिसने शायद इंसानियत को भी शर्मा दिया है और शायद पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं की जा सकती जो इस लॉकडाउन की सूरत के अंदर कश्मीरियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि ये जो 5 फरवरी का दिन आता है और हम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और कश्मीरियों के साथ ये अहद करते हैं कि आपके ऊपर ये जो जुल्म सितम हो रहा है, आपके जो ये हुकूक गज़ब हो रहे हैं, आपके ऊपर जो इंडिया जो है वो अपना जुल्म जो है वो ढा रहा है, हम इस सारे मामले में आपके साथ हैं। तो पहले तो हम फिर भी कोई ना कोई आवाज़ जो है वो उठा दिया करते थे, कभी उनके जुल्म के ऊपर आंसू भी बहा दिया करते थे, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ शायद हम जो है वो बड़े बेरहम होते जा रहे हैं और हमारे दिलों के अंदर जो है वो शायद वो नरमी और वो जो मोहब्बत थी कश्मीरियों की वो भी ख़त्म होती चली जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बहुत ज़रूरी है कि वो अवामी सतह पे भी हम जहाँ कहीं भी हैं हमें अपनी हैसियत में कश्मीरियों का साथ देना चाहिए और उनके लिए
جو آواز ہے وہ بلند کرنی چاہیے، تاکہ ان کو اس ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو اور ان کو جو ہے وہ آزادی کی صبح جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ عطا کرے۔ اور اس سلسلے میں آج میں اس حوالے سے بھی ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان سے جو ہے وہ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کونسل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے کچھ اور جو کاغذی کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عملاً جو ہے وہ جس طرح ہمارا وزیر خارجہ ہے، اسی طرح کا ایک نائب وزیر خارجہ جو ہے وہ نامزد کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے جو پوری کاوش کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جا کے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرے۔ آج بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو ہم ہر صورت حاصل کریں گے، ان کو آزادی دلائیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے، خواہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جہاد کرنا پڑے، خواہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ جانیں قربان کرنی پڑے، تو جہاں ہم اپنی جانیں دینے کے لیے کشمیریوں کے لیے تیار ہیں، وہاں کیا ہم ان کے لیے ایک وزیر خارجہ، نائب وزیر خارجہ اور اس کے ساتھ ایک جو سیکریٹریٹ ہے وہ بنانے کے لیے تیار نہیں؟ ایک سیکریٹریٹ بنایا جائے جن کو پوری طرح کشمیر کی ثقافت پہ، کشمیر کی تہذیب پہ اور کشمیر کی تاریخ پہ اور کشمیر کے مسئلے پہ پوری طرح گرفت ہو، اور وہ پوری دنیا کے اندر سفر کرے اور پوری دنیا کے اندر جائے اور لوگوں کو بتائے کہ آج کشمیر کی اصل صورتحال کیا ہے، آج کشمیر کے اندر کس طرح لوگ جو ہیں وہ جینے کے لیے ترس رہے ہیں، آج کشمیر کے لوگ کس طرح جو ہیں ان کے لیے سانس لینا جو ہے وہ دوبر ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ کام جو ہے وہ کرے تاکہ دنیا کے اندر وہ جو ایک نیریٹو ہے جو انڈیا نے ڈیولپ کیا ہے، اب جھوٹ پہ ہونے کے باوجود اس نے دنیا کی اکثریت کو گمراہ کر کے اپنا ساتھ دینے پہ مجبور کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حق پہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت کو اپنے ساتھ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو ایک تو یہ کام کیا جائے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آج اپنے نوجوانوں کو کشمیر کی تاریخ سے آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے غاصبانہ ایک مسلم اکثریتی علاقے کے اوپر قبضہ کیا اور کس طریقے سے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی، اور کس طریقے سے وہ جو ہے آج تک اس تسلط کو قائم کیے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ میں جانے کے باوجود، اقوام متحدہ میں خود وعدہ کیا کہ ہم ان کو جو ہے وہ ریفرینڈم کروائیں گے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، لیکن پھر بار بار اس سے انکار کیا اور کبھی بھی وہ حق جو ہے وہ ان کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، اور آخر میں تو خود انہوں نے یہ تمام چیزیں ختم کرتے ہوئے کشمیر کو جو ہے وہ اپنا ایک حصہ ہی بنانے کی کوشش کی ہے، گو وہ اس کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوگا جب تک کشمیریوں کے اندر جان ہے، جب تک پاکستانیوں کے اندر جان ہے، ہم ان کے اس غاصبانہ قبضے کو اور اس غاصبانہ فیصلے کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگاہ کرنا چاہیے، اور یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ یہ دور میڈیا کا دور ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر آج ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کچھ اور چیزیں پیش کر کے دنیا بھر سے داد وصول کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یوٹیوبرز جو ہیں وہ لاکھوں فالورز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور لاکھوں فالورز تک اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نوجوان اس کاز کے اندر شامل ہو جائیں، وہ اپنی ٹک ٹاکس میں اور اپنے یوٹیوبز پہ اور اپنے ویلاگز میں یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تک ہم دنیا کو اپنا ہم نوا نہیں بنائیں گے، جب تک دنیا کو اصل حقائق سے ہم آگاہ نہیں کریں گے، جب تک ہم انڈیا کے ظلم و ستم کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا جو ہے وہ شاید ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ دنیا تک ہم اپنی آواز پہنچائیں، دنیا کو اس بات پہ قائل کریں کہ یہ جو ظلم و ستم ہے، کہ کہیں پہ بھی اگر ظلم و ستم ہوتا ہے آپ فوراً اس کے خلاف دنیا والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حق کی بات کرتے ہیں، اس کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس کے حقوق غصب ہونے کی بات کرتے ہیں۔ تو پھر کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو یقیناً جب ہمارے نوجوان اس کے لیے کام کریں گے اور اس کے لیے پلاننگ کریں گے اور اس کے لیے بھرپور جد و جہد کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور اس متنازع علاقے پہ جو ہے وہ انڈیا نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور زبردستی ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم
کیا جا رہا ہے اور ان کو اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ ظلم و بربریت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، اور دنیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھنا چاہیے۔ تو جب وہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ دن جو ہے انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ آزادی کا اعلان ہوگا، آزادی کا دن ہوگا۔ لیکن اگر آج نہ ہمیں پتہ ہے کشمیر کا، نہ ہمارے آنے والی نسلوں کو اگر کشمیر کا پتہ ہوگا، اور نہ ہی وہ اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، نہ ہی اس کی آزادی کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے، تو پھر کشمیریوں کے لیے ہماری کوئی کاوش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو 5 فروری کا دن ہے، یہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم سب کو دامے درمے قدمے سخنے، جہاں جہاں تک ہمارا جو ہے وہ کچھ بس چلتا ہے، جہاں جہاں ہماری کیپیسٹی ہے، جہاں جہاں ہماری حیثیت ہے، وہاں وہاں تک ہمیں کشمیریوں کے ساتھ ہر حوالے سے کھڑا ہونا ہے، اخلاقی حوالے سے بھی کھڑا ہونا ہے، مالی حوالے سے بھی کھڑا ہونا ہے، اور اگر کہیں لڑائی ہو تو تب بھی ہم نے اپنے ان بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے اور ان کے جد و جہد کے اندر ان کا ہاتھ بٹانا ہے۔ تو جب ہم یہ سب کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے جس دن کشمیر آزاد ہوگا، کشمیر جو ہے وہ ان کے کشمیریوں کو جو ہے وہ ملے گا، اور وہ خوش و خرم اور اخلاص اور اسلام کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔